یہ جو ٹاسک اپنے سامنے آپ نے رکھا ہے کہ یہ جو یکساں نصاب تعلیم آپ بنائیں گے جس طرح اس میں لکھا گیا ہے، تو یہ مدرسے اور سرکاری اسکول اور نجی اسکول سب کے لیے لازمی ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو صافی صاحب مہربانی، بڑی پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں مجھے آنے کا موقع ملا، تھینک یو جی۔ اور یہ بہت ساری چیزیں جو میں کہنا چاہتا تھا وہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہہ دی۔ کچھ چیزیں آپ نے کہیں جن سے میں ایگری نہیں کرتا لیکن گزارش یہ ہے کہ یکساں تعلیمی نظام اور یکساں تعلیمی نصاب میں فرق ہے۔ یکساں تعلیمی نظام ہماری جستجو ہے، ہمارا آبجیکٹو ہے، لیکن اس میں اس کا مطلب مختلف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ایک برابر ہوں، وہاں پہ اساتذہ جو ہیں ان کی ٹریننگ باقی ایک برابر ہو، فیسلٹیز ایک جیسی ہوں، لیبارٹریز ایک جیسی ہوں وغیرہ۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے جو 70 سال میں ہم نے نگلیکٹ کیا ہے، اس کو بھی اگر ہمیں کوئی 20 25 30 سال لگیں گے وہاں پہ پہنچتے ہوئے، لیکن ہم نے یہ کہا کہ کم از کم ہمیں ایک ابتدا تو کریں، اور ابتدا کرنے کے لیے ہمارے مینیفیسٹو میں بھی اس کا ذکر تھا، اور ہم بار بار اس کے بارے میں کہتے بھی تھے کہ اتنی قوم تقسیم ہو چکی ہے کہ اگر آپ ایک مدرسے کا بچہ جو ہے اس کو اگر آپ ایک انگریزی ایلیٹ اسکول کے بچے کے ساتھ ایک کمرے میں بٹھا دیں تو وہ شاید آپس میں گفتگو بھی نہ کر سکیں۔ اور تعلیم آپ کو جیسے معلوم ہے دنیا دیکھنے کا ایک طریقہ سکھاتی ہے، تو اگر دنیا دیکھنے کا طریقہ ہی مختلف ہے تو قوم بٹ جاتی ہے۔ اور ہم جس مقام سے گزرے ہیں پچھلے 15-20 سال میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اس وجہ سے ہے، لیکن ان چیزوں کا بھی اثر اور عمل دخل اس میں ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ پچھلے سال ہم نے ایک پروگرام کیا تھا 24 آور، ہماری ٹیم نے ایک انگلش میڈیم اسکول کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ گزار دی، اور ان کے سارے مصروفیات اور معمولات اور ان کی ترجیحات۔ اسی طرح 24 آور ہم نے ایک مدرسے میں گزار دی اور ایک سرکاری اسکول میں گزار دی۔ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ 3 مختلف قسم کے انسان تھے، اور جو اس میں سب سے زیادہ کنفیوز ہمیں نظر آیا وہ بدقسمتی سے وہ سرکاری اسکول کا طالب علم، ادھر کے نہ ادھر ہاں جی تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم نے اپنے لیے جو معاملہ مصیبتیں کھڑی کیں اس میں سے ایک رول اس چیز کا بھی تھا کہ ہم دنیا دیکھنے کا طریقہ مختلف تھا۔ اور دوسری بات ہے صافی صاحب، بہت ناانصافی ہے اس نظام میں۔ ناانصافی اس لیے ہے کہ جو اوور آل آپ کا جو معاشرہ ہے وہ ایک خاص قسم کی انگریزی تعلیم کو آپ سمجھیں کہ فوقیت دیتا ہے۔ کارپوریٹ زبان انگلش ہے، سرکاری زبان انگلش ہے، عدالتوں کی زبان انگلش ہے، امتحانات انگریزی میں ہوتے ہیں مقابلے کے وغیرہ وغیرہ، تو ایک ناانصافی بھی ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو اب ختم کرنے کے لیے ہم نے جو پلان بنایا اس کے اندر ہم نے ابتدا کی نصاب کے ساتھ۔ اور آپ نے جو سوال کیا تھا، بالکل انشاءاللہ تعالی مارچ اور اپریل میں کووڈ کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا رکنا پڑا، لیکن انشاءاللہ مارچ 2021 میں ہم سارے پاکستان کے جتنے بھی اسکول ہیں، چاہے وہ ایلیٹ انگلش میڈیم اسکول ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ اسکول لیکن کم فیس والے، یا سرکاری اسکول یا مدارس، ان سب میں نصاب 1 سے 5ویں کا پرائمری کا نصاب نافذ ہو جائے گا۔ یہ آپ تیاری کا عمل جاری ہے؟ جی بالکل، تیاری کا عمل جاری ہے۔ نصاب جو ہے اس کو میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو بتاؤں کہ ہم نے تیاری جو اس طریقے سے کی کہ ہم نے سارے صوبوں کو اس میں شامل کیا۔ ہم نے کوشش کی کہ جو نیشنل کریکولم کونسل ہم بنا رہے ہیں اس کے اندر سارے مکاتب فکر کے لوگ ہوں، انگریزی اسکولوں کے لوگ بھی ہوں، ایجوکیشنسٹ بھی ہوں، اتحاد تنظیم المدارس کے لوگ بھی ہوں اس میں، تاکہ ہم جتنا زیادہ سے زیادہ ہم کنسلٹیشن کر سکتے ہیں تو اس میں ہم نے وہ کی۔ یعنی مارچ 2021 تک آپ کی نئی جو کتابیں ہیں، نیا نصاب وہ تیار ہوگا، مارکیٹ میں اویلیبل ہوگا؟ میں اس پہ عرض کرتا ہوں۔ کتابوں کے بارے میں پہلے ہمارا یہ نظریہ تھا کہ ہم ہر جگہ پہ کتاب بھی ایک ہی کر دیں۔ تھوڑا سا فرق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نصاب میں اور کتاب میں سلیبس میں فرق کیا ہے۔ نصاب جو ہے وہ آپ کے جو سٹینڈرڈ ہیں وہ ڈٹرمن کرتا ہے، وہ آپ کے آؤٹ کا، مثلاً کہ جی کلاس 1 کے بچے کو 1 سے 100 تک گنتی آنی چاہیے۔
اب وہ گنتی کتاب الف پڑھائے یا گنتی دوسری کتاب پڑھائے، بچے کو کلاس 1 کے بچے کو 100 تک گنتی آنی چاہیے. اسی طرح کلاس 3 کے بچے کو فریکشن آنے چاہیے. سو جو نصاب ہے وہ پرسکرائب کرتا ہے مختلف سٹینڈرڈز، بینچ مارکس، آؤٹ کمز، کہ یہ لرننگ آؤٹ کمز ہیں اور وہ سارے پاکستان کے بچوں کے لیے برابر ہوں گے. یعنی کتاب آپ ایک نہیں کریں گے لیکن ٹارگٹس اور ٹارگٹس تو ہو گئے. ہاں. اب ہم ایک ماڈل کتاب تیار کر رہے ہیں. جو ہم کتاب تیار کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے نصاب کی بہترین ریفلیکشن جو ہے وہ کتاب ہے. اور انشاءاللہ وہ کتاب جو ہے وہ ٹیکسٹ بکس، کیونکہ تقریباً 30 سے 35 ٹیکسٹ بک بنتی ہیں مختلف مضامین کی، وہ ہم نے ابتدا میں ان کو کمپلسری نہیں کیا. سرکاری اسکولوں میں تو ہوں گی، لیکن ہم نے، اور زیادہ تر پہلے بھی ایسے ہوتا ہے، اب بھی ہوگا کہ جو لو فی پیئنگ پرائیویٹ اسکول ہے وہاں بھی ہوں گی، لیکن ہم نے کہا، ایک پبلشرز نے کہا کہ جی، اور باقی ایجوکیشنسٹ نے ہمیں کہا کہ اس چیز کے اندر آپ تھوڑا سا موقع دیں کہ کتابیں جو ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہو سکیں. تو ہم نے کہا چلیں آپ اس کے علاوہ کر لیں. لیکن یہ بدترین جب ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو کتاب جو ہے نا وہ بھی ایک ہوگی، لیکن اس دفعہ کتاب ایک نہیں ہوگی. ایک کتاب تقریباً ہر جگہ ہوگی، لیکن شاید ہر جگہ وہ نہ ہو، لیکن نصاب جو ہے، سٹینڈرڈز جو ہیں، بینچ مارکس جو ہیں، آؤٹ کمز جو ہیں، وہ ہر جگہ ایک ہی ہوں گے. اور یہ جو انگلش میڈیم تعلیمی ادارے ہیں، جی ہاں، ان پہ آپ اس کو منوا سکیں گے؟ اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں یا کہ وہ اپنا نصاب وہی کنٹینیو کریں گے لیکن آپ کے اہداف سے ہم آہنگ کرنا؟ نہیں، وہ ایسے ہے کہ ہم نے جو طریقہ ہم کر رہے ہیں صافی صاحب، وہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کے لیے ایک ایکٹ بنائیں گے. ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوگی. وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت کمپلسری ہوگا، ہر اسکول کے اوپر لازم ہوگا، بائی لا لازم ہوگا کہ وہ نصاب وہی کریں جو کہ ہے. اس میں آپ دیکھیں نا کہ ایک بچہ جو مدرسے، اور ہم نے زبان کا بھی کلیئرٹی کر دی ہے کہ زبان یا اردو ہوگی پہلے 5 سالوں میں، انگریزی کو ہم بطور مضمون پڑھائیں گے، بطور ایکچولی ہاں اس کو انگریزی میں بطور لینگویج پڑھائیں گے، یعنی کہ فونیٹکس کے ساتھ. یعنی اس پہ جو آپ لوگوں نے رکھا ہے کہ انگلش ٹو بی ٹاٹ ایز اے لینگویج ریدر دین سبجیکٹ، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو انگلش بولی جاتی ہے، مثلاً اس میں جو فونیٹکس ہیں کہ اے آ با، مطلب کہ وہ اس کی ساؤنڈز کے ساتھ، فونیٹکس کے ساتھ وہ پڑھائی جائے گی. جو سبجیکٹ جو ہے ایز اے سبجیکٹ جو ہے وہ صرف ایک قسم کی آپ سمجھیں کہ جس طرح قاعدہ پڑھا دیا یہ وہ، اس کو زیادہ توجہ جو فورن لینگویج جس طرح پڑھائی جاتی ہے اس طریقے سے پڑھائی جائے گی، تاکہ ہمیں امید ہے کہ 5 سال میڈیم آپ انسٹرکشن کیا ہوگا؟ اب انگلش اسکولوں میں انگریزی ہوتی ہے، ہمارے دیہاتی اسکولوں میں مادری لینگویج ہوتی ہے، کچھ اسکولوں میں اردو ہوتی ہے، تو وہ میڈیم آف انسٹرکشن یا اردو ہوگا یا مادری زبان ہوگی. اگر کسی کی مادری زبان انگریزی ہے تو وہ انگریزی میں پڑھانا چاہے تو پڑھا سکتا ہے، لیکن مادری زبان انگریزی پاکستان میں کم ہی لوگوں کی ہے. تو اس لیے جو میں فورسی کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ پاسٹ پریکٹس کے مطابق چلیں تو پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اردو ہوگی میڈیم آف انسٹرکشن، سندھ کے کچھ علاقوں میں سندھی ہوگی. اور ویسے ہم نے صوبوں کو یہ کر دیا ہے کہ ہمارے نصاب کے مطابق، اور ہماری ماڈل کتاب بھی کیونکہ ان کے پاس پہنچ جائے گی، اس میں اگر آپ مادری زبان میں پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ جو انگلش میڈیم اسکول ہے اب تو ان کا میتھس اور باقی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ بھی انگریزی میں ہوتی ہیں، تو وہ اردو میں آ جائیں گی؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو نیومرسی ہے، یعنی کہ جس طرح 1 2 لکھا جاتا ہے وہ تو انگلش میں لکھا جائے گا، لیکن اس کے جتنے فارمولے، جتنا ہے جمع تفریق، یہ وہ ساری اردو میں. اس لیے کہ بچے کو زبان دیکھیں، ہمیں جب ہم نے ایک نیشنل لینگویج کے اوپر ایک پوری کانفرنس کی، اس میں سارے پاکستان سے ہم نے ایجوکیشنسٹ کو بلایا. جب ایجوکیشنسٹ کو بلایا تو مجھے ایکچولی خود حیرانی ہوئی، کیونکہ میرا اپنا ارادہ یہ تھا کہ میتھ اور سائنس جو ہے اس کو انگریزی میں پڑھایا جائے کلاس 1 سے. لیکن سارے جو ایجوکیشنسٹ آئے انہوں نے کہا کہ جناب بچے کو اس زبان میں پڑھائیں جو اس کو سمجھ آتی ہو. اگر اس کو آپ نے جمع تفریق سمجھانی ہے تو اس کو سمجھ آئے تو صحیح کہ بات کیا ہو رہی ہے. اور پھر مجھے یاد آیا کہ جب میں اسکول گیا تھا تو میں گھر میں تو پنجابی بولتا تھا، تو مجھے 1 سال تک، کیونکہ وہ انگریزی اسکول تھا، تو مجھے کوئی 1 1.5 سال تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے اردو
یا مادری زبان. یہ چوائس صوبوں کی ہوگی کون سی زبان پہ کرتے ہیں. انگلش نہیں ہوگی انلیس کہ کسی کی مادری زبان انگلش ہے اور وہ انسسٹ کرتا ہے کہ جی میں یہ کرتی ہے کہ میں نے مادری زبان میں انگلش کی یہ جن کو ہم اعلیٰ تعلیمی ادارے یا انگلش سب ایک ہی ان میں نصاب بھی صرف انگلش ایک سبجیکٹ ہوگا, جی باقی ان کی کتابیں یا پڑھائی کا میڈیم اردو ہوگا. اردو ہوگا.